قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه المصطفى ورسوله المجتبى صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. نبی اور آل نبی پر پھر ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھیں. اللہم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معد الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلک واصحابک وازواجک وذریاتک واہل بیتک اجمعین. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمدللہ، تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا پروردگار ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے، میدان محشر کا مالک و مختار ہے. یقیناً اس خدا رب ذوالجلال کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم اور آپ کو اپنی تمام پیدا کردہ مخلوقات میں انسان بنا کر پیدا فرمایا، ساتھ ہی ساتھ ہمیں اشرف المخلوقات کے درجے سے بھی سرفراز فرمایا. اللہ جل جلالہ عما نوالہ کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ رب کعبہ نے ہم اور آپ کو اپنے نبی مکرم رسول محتشم صاحب لولاک باعث تخلیق کائنات فخر موجودہ حضور تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کا اعزاز بخشا. صاحبو، اللہ جل مجدہ کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے گھر میں آنے اور بیٹھنے کا موقع عطا فرمایا. قرآن مقدس کہتا ہے، اللہ کا کلام ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان نقصان اٹھانے والوں میں سے ہے. یہاں پر سب سے پہلے جان لیں کہ مطلقاً ذکر کیا گیا کہ انسان نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا، لیکن مومنین کے لیے یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ پاک نے اپنے مخلوقات میں جن کو ایمان والے گھرانوں میں پیدا فرمایا، مومن گھرانے میں پیدا فرمایا، ان کے لیے اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں خوشیاں بھی عطا کی، عید کے دن بھی عطا کیے، مقدس راتیں بھی عطا فرمائی، معتبر لمحات بھی دیے، معتبر دن بھی دیے. اگرچہ کہ مسلمان ان مقدس راتوں کو پا کر، ان متبرک ایام کو پا کر، ان معتبر لمحات کو پا کر اگر اس کی قدر نہ کرے، اس کی تعظیم و تکریم نہ کرے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. جیسے کہ مثال بتا دوں کہ آپ کے گھر کوئی مہمان آ جائے، کوئی مہمان، ننیال ہو، ددیال ہو، سسرال ہو، دوست احباب ہو، کوئی آپ کے گھر مہمان آئے، اگر آپ ان کی تعظیم و تکریم نہ کریں، ان کے شایان شان آپ انتظام نہ کریں،
وہ خاموش تو ہو جائیں گے اس وقت۔ بعض ایسے ہوتے ہیں جو منہ پر بول دیتے ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں اپنے دل میں خاموشی اختیار کرتے ہیں، زبان سے کچھ نہیں کہتے، دل میں برا سوچتے ہیں، لیکن بعد میں پھر آپ کے گھر آنے کا موقع ہو وہ آنے سے کتراتے ہیں، تکلیف محسوس کرتے ہیں، عار محسوس کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ ہم نے ان کی صحیح طریقے سے عزت نہیں کی، صحیح طریقے سے ہم نے ان کی میزبانی نہیں کی۔ اگر کوئی کہہ دے کہ فلاں جگہ پر جانا ہے تو وہاں ہم برجستہ کہتے ہیں، کیا کہیں گے؟ ارے ان کے گھر ہم نہیں آ سکتے، ان کے فنکشن میں ہم نہیں آ سکتے، کیونکہ ان کے پاس صرف پیسے والوں کی عزت ہے، جی بڑے بڑے لوگوں کی عزت ہے، ہم کو تو پلٹ کر نہیں دیکھتے، یہی کہیں گے نا، ہر کوئی کہتا، دوسروں سے تو کہیں گے۔ تو ایسے ہی مسلمان ایمان والا کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا نقصان اس وقت اٹھائے گا جب وہ اللہ کی نعمتوں کی پابجائی نہیں کر سکتا، جب وہ اللہ کی نعمتوں پر شکر نہیں لاتا، جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عطا کیے جانے والی مقدس راتیں، معتبر لمحات، معتبر دن، مقدس مہینے، اس کی تعظیم اگر نہیں کرتا تو قرآن برجستہ کہہ رہا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم، قسم ہے زمانے کی۔ اب وہ کون سا زمانہ ہے؟ مطلق ذکر ہے، جس قوم، جس زمانے کی قوم خدا کی نافرمانی کرے گی، دنیا میں اس پر اللہ کا عتاب نازل ہوگا، اللہ کا عذاب نازل ہوگا، اور سکرات کے وقت بھی، قبر میں بھی، میدان محشر میں بھی۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ پاک نے جن نعمتوں سے ہمیں سرفراز فرمایا ہے اس کی تعظیم و تکریم بجا لائیں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ زندگی کی خواہشات کی تکمیل کے لیے ساری زندگی ہے، زندگی کی خواہشات کی تکمیل کے لیے زندگی ساری پڑی ہے، لیکن جب اللہ پاک کو راضی کرنے کا وقت آتا ہے اس کو غنیمت جانے، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کا جو وقت آتا ہے اس کو غنیمت جانے، نہ جانے پھر وہ موقع ہمیں دوبارہ ملے یا نہ ملے۔ نہیں؟ اب سوچتے ہوں گے مولوی صاحب ہر وقت معراج، برات، قدر، رمضان، عیدین کے موقع پر یہی کہتے ہیں، لیکن اتنے دن سے ہم مولوی صاحب کو بھی آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ہم بھی آ کر مولوی صاحب کو سن رہے ہیں۔ مگر یہ بھی دیکھ لیں کہ جو ہمارے درمیان تھے سال گزشتہ، لاسٹ ایئر، کیا وہ پورے کے پورے آج موجود ہیں؟ مسجد کے اعتبار سے دیکھ لیں، گھر کے اعتبار سے دیکھ لیں، خاندان کے اعتبار سے دیکھ لیں، دوست احباب کے فرینڈ سرکل کے اعتبار سے دیکھ لیں، کاروبار کے اعتبار سے دیکھ لیں، جتنے لاسٹ ایئر تھے اتنے آج ہیں نہیں۔ تو اسی لیے کہتا ہوں کہ یہ موقع بار بار ہمیں مل رہے ہیں تو خدا کی وحدانیت بیان کریں، خدا کا شکر بجا لائیں کہ آج ہمارے درمیان وہ لوگ نہیں رہے جو گزشتہ معراج میں ہمارے ساتھ تھے، آج وہ لوگ ہمارے درمیان نہیں رہے جو گزشتہ برات میں ہمارے ساتھ تھے، آج وہ لوگ ہمارے درمیان نہیں ہیں۔ انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر اندر رمضان المبارک جیسا عظیم المرتبت مہینہ ملنے والا ہے۔ اس ماہ مبارک سحر و افطار میں، اس ماہ مبارک کی عبادات و ریاضات میں، تراویح میں، تہجد میں جو ہمارے ساتھ ہوا کرتے تھے ان میں سے آج باز نہیں ہے، تو خدا کا شکر بجا لائے کہ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، نہیں موقع دے رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ہم خدا کو راضی کر لیں، موقع دیے جانے کا مطلب یہی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی گنہگار ہو، روایتوں بتایا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گنہگاروں کو موقع دیتا ہے،
تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہر کوئی گنہگار ہے، میں تو کہتا ہوں کہ میں گنہگار ہوں، اللہ پاک نے مجھے موقع دیا کہ حق بات اپنی زبان سے کہتا رہے، تجھے موقع دے رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری روح قبض ہو جائے اور تو اپنی زبان سے کچھ نہ کہہ پائے۔ تو اللہ تعالیٰ موقع دے رہا ہے، اس کو غنیمت جانے۔ رمضان المبارک کی آمد ہے ایمان والو، ہو سکتا ہے آنے والا جمعہ کا دن رمضان کی چاند رات ہو، پہلی تراویح کا موقع ہمیں مل جائے، اپنے رب کو راضی کر۔ خدا را میں ہمیشہ کہتا ہوں، کھانے پینے کے لیے زندگی ہے، شاپنگوں کے لیے زندگی ہے، عیش و آرام کے لیے زندگی ہے، لیکن رمضان سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، سال میں ایک مرتبہ آتا ہے ایمان والے، اس مہینے کی قدر کریں۔ جس طرح حدیث قدسی میں آتا ہے، بزبان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد ہوتا ہے، رجب اللہ شعبان شہری و رمضان امتی۔ رجب اللہ کا مہینہ ہے، ہم نے گزار دیا، کیسے گزارا وہ ہم بہتر جانتے ہیں، ہمارے کرامن کاتبین جانتے ہیں، ہمارا رب اور ہمارا نبی جانتا ہے۔ شعبان شہری، نبی نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اس کو بھی آج ہم مکمل کر رہے ہیں، جس کا 22واں دن ہم مکمل کرنے جا رہے ہیں۔ تو کیسے گزار رہے ہیں شعبان کو بھی ہم جانتے ہیں، ہمارے کرامن کاتبین جانتے ہیں، جو ہمارے اعمال لکھتے ہیں، فرشتے جانتے ہیں، اللہ اس کا رسول جانتا ہے۔ اس کے بعد نبی نے فرمایا رمضان امتی، رمضان میری امت کا مہینہ ہے، رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ دیکھیے اللہ پاک نے جہاں رمضان المبارک کو مومنین کے لیے مہمان بنایا، رمضان مہمان بن کر آتا ہے، اس کی تعظیم کریں۔ رجب کا مہینہ آیا، رب نے یہ نہیں فرمایا کہ تم تعظیم کرو، حکم دیا گیا عبادات ریاضات کا۔ شعبان کا مہینہ آیا، نبی نے نہیں فرمایا کہ تعظیم کرو، حکم دیا گیا کہ یہ اعمال کرو۔ ربیع المنور کا مہینہ جلوہ گر ہوتا ہے، حکم دیا جاتا ہے کہ نبی کی ولادت کی خوشیاں مناؤ، لیکن مہمان نہیں بتایا گیا۔ محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے، جو سال کا ابتدائی مہینہ ہوتا ہے، جہاں سال نو کا آغاز ہوتا ہے اسلامی اعتبار سے، جہاں لخت جگر فاطمہ دل بندے مرتضیٰ، جگر گوشہ مصطفیٰ، برادر حسن مجتبیٰ، امام کربلا، شہید اعظم حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیزے پر قرآن کو پڑھا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمنوں کے جھومٹ میں، تیر و تلوار کے سائے میں خدا کی عبادت کی۔ یہ نہیں کہا کہ میری تعظیم کرو، یا جس مہینے میں میں شہید ہو رہا ہوں اس کی تعظیم کرو، مگر یہ درس دیا گیا کہ لوگوں جب نواسے رسول کو، رسول کی اولاد کو، شیر خدا کے بیٹے کو میدان کارزار میں نماز معاف نہیں ہو سکتی، اے بندگان خدا، اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم پر نماز کیسے معاف ہوتی ہے؟ یہ درس دیا، یہ درس دیا۔ مگر رمضان جب ہمارے درمیان جلوہ گر ہوتا ہے، عبادت کا بھی موقع ہے، ریاضت کا بھی موقع ہے، شکر ادا کرنے کا بھی موقع ہے، حقوق اللہ، اللہ کے حقوق بھی ادا کرنے کا موقع ہے، حقوق العباد، اللہ کے بندوں کا حق بھی ادا کرنے کا موقع ہے، ماں باپ کی فرما برداری کا موقع ہے، اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا موقع ہے، اپنے بھائی بہنوں کے حقوق ادا کرنے کا موقع ہے۔ بھائی بہنوں کی حق تلفی کی گئی تو ان کے حقوق ادا کرنے کا موقع ہے۔ یتیم، یسیر، اسیر، غریب، مسکین، محتاج،
لاچار، مجبور، مسافر، بے کس، بے سہارا کی مدد کرنے کا موقع ہے۔ تبھی تو حدیث قدسی فرمانے مصطفیٰ ہے، وَرَمَضَانُ أُمَّتِي، رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اللہ پاک نے وعدہ لیا ہے، اے ایمان والو، رمضان المبارک کی آمد ہے، اس کو تعظیم و تکریم کے ساتھ گزارنے کی کوشش کریں، اس طرح کہ نہ صرف ہمارے کرامن کاتبین ہمارے لیے وٹنس بن جائیں، ہمارا نام اعمال ہمارا وٹنس بن جائے، نہ صرف فرشتے وٹنس بن جائیں، نہ صرف اللہ اس کا رسول وٹنس بنے، بلکہ تم جگہ جگہ جہاں جہاں چلو وہ زمین کے ذرات تمہارے لیے گواہ بن جائیں، وہ زمین کے ذرات تمہارے لیے گواہ بن جائیں۔ اس طریقے سے رمضان المبارک کی تعظیم و تکریم کریں۔ رمضان کے آنے پر خوشیوں کا اہتمام کریں، خوشیوں کا اظہار کریں۔ ابھی تو موسم گرما شباب پر نہیں ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ دھوپ سخت ہو جائے گی، موسم گرما شباب پر ہوگا، ہم روزہ کیسے رکھیں گے؟ سوچتے ہیں نا؟ اسی لیے ایک ہفتہ پہلے اب آپ سے کہہ رہا ہوں کہ رمضان کے روزے کو نہ چھوڑیں۔ آپ بیمار بھی ہیں، روزہ رکھیں۔ قرآن کہتا ہے بیمار پر روزہ معاف ہے، لیکن اب آپ کہیں گے مولانا جب قرآن کہہ رہا ہے تو پھر آپ کیوں رکھنے کی تلقین کر رہے ہیں؟ تو بیمار سے مراد، قرآن کے کہنے کا مقصد یہ ہے، اللہ کے کلام کا مقصد یہ ہے، ایسے بیمار پر روزہ معاف ہوتا ہے جب اس کا علاج کرنے والا ڈاکٹر، حکیم، طبیب مسلمان ہو، ایمان والا ہو، اسلامی تعلیمات کو جانتا ہو۔ اس کے بعد آپ کے لیے وہ دوا تجویز کرے کہ اگر آپ کو یہ کہا جائے ایک وقت کی دوا چھوڑنے پر آپ مر سکتے ہوں، ایک وقت کی، ایک ٹائم کی دوا چھوڑنے پر آپ مر سکتے ہوں، یہ امکان ہے تو روزہ معاف ہے۔ ورنہ آج ہمارے درمیان بیماری کے بہانے تھوڑی سردی ہو جائے، زکام ہو جائے، کھانسی ہو جائے، پیٹ میں درد ہو جائے، روزہ چھوڑتے ہیں، کہتے ہیں میں بیمار ہوں، میں بیمار ہوں، قرآن نے معافی دے دی۔ تو پھر وہ سوال دہراتا ہوں، ریپیٹ کرتا ہوں، ہمیشہ ہر وقت کہتا ہوں۔ اب بتائیے، گٹکا کھانے سے صحت ملتی ہے، سگریٹ پینے سے صحت ملتی ہے، پھر ایک وقت کا تو ہی کھانا چھوٹ رہا آپ کا، ایک وقت کا بریک فاسٹ، ناشتہ 8 بجے 9 بجے 10 بجے آپ ناشتہ کرتے ہیں، فجر سے پہلے کھا لینا ہے، اتنا ہی فرق ہے۔ اور شام کا کھانا عشاء کے بعد 9 بجے 10 بجے 11 بجے 12 بجے 1 بجے کھاتے ہیں۔ نہیں، کوئی گھر میں اگر جا کر مغرب کے ساتھ ہی مجھے رات کا کھانا دے دو، دیتے بہت کم ہے، مشکل سے 5% ہوں گے پوری دنیا میں، پوری دنیا میں 5% لوگ ہوں گے جہاں مغرب کے بعد کھانا کھایا جاتا ہے، ورنہ 8 بجے 9 بجے کھانا کھاتے ہیں۔ اور رمضان تمہیں نعمتیں دے رہا ہے، کیسے؟ ابھی مغرب کی نماز نہیں پڑھتے، آپ کے سامنے ساری نعمتیں رکھی بھی ہوتی ہیں، ابھی کیا چاہیے؟ صرف چھوٹ رہا ہے تو دوپہر کا کھانا، چھوٹ رہا ہے تو درمیان میں چائے جو نوشی ہوتی، چائے جو پیتے ہیں، پانی جو پیتے ہیں، درمیان میں کچھ کھار پی لیتے ہیں، وہی چھوٹ رہا ہے۔ لیکن کھا رہے ہیں کتنا، حساب کر لیں۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں جو روزہ چھوڑنے والے ابھی عہد کر لیں، روزہ رکھنے کی نیت کر لیں۔ اتنا کھاتے ہیں رمضان کے مہینے میں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، وہ کھلانے والا کوئی نہیں ہے، وہ ذات خدا کی ہے، وہ کھلانے والا کوئی باپ نہیں ہے، کوئی ماں نہیں ہے، کوئی بھائی نہیں ہے، کوئی استاد نہیں ہے، کوئی مالدار نہیں ہے، کسی کی بساط نہیں ہے، رسول اللہ کے نالین کا صدقہ ہے۔
رسول اللہ کے نالین کا صدقہ ہے، خدا کھلا رہا ہے اپنی نعمتیں۔ کتنا کھاتے ہیں؟ ارے سال بھر میں اتنا نہیں کھا سکتے جتنا رمضان کے مہینے میں کھاتے ہیں۔ اس سے بڑی نعمتیں اور کیا چاہیے؟ اس کے بعد بھی اگر کوئی رمضان کا روزہ چھوڑتا ہے تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ بتلایا جاتا ہے رمضان المبارک کا روزہ بلا عذر شرعی، یہ لفظ استعمال ہوا بطور خاص خواتین اسلام کے لیے، عورتوں کے لیے عذر شرعی ان کے پاس۔ مرد حضرات کے لیے عذر شرعی صرف اتنی سخت بیماری عائد ہونا، تبھی وہ عذر شرعی میں آتا ہے، ورنہ عذر شرعی میں کوئی بہانہ اور نہیں آ سکتا۔ رمضان المبارک کا ایک روزہ بلا عذر شرعی چھوڑنا، اس کے بعد رمضان گزرنے کے بعد اس ایک روزے کی قضا کرنے کے لیے 1 دن 2 دن 4 دن 5 دن 1 ہفتہ 2 ہفتے 4 ہفتے 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے 6 مہینے 1 سال، بلکہ یہاں تک بتلایا گیا زندگی بھر بھی اس ایک روزے کی قضا کرتے چلے جاؤ تب بھی رمضان کے ایک روزے کا بدلہ نہیں پا سکتے۔ ایمان والو، رمضان کے روزے کی اتنی بڑی فضیلت ہے، اسی لیے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم و کرم کا معاملہ کرتے ہوئے اللہ پاک نے فرمایا کہ اے امت محمدیہ، تم پر صرف اور صرف رمضان کے روزے فرض ہیں، باقی تمام روزے نفل ہیں۔ رکھتے ہیں آپ کی مرضی، نہیں رکھتے آپ کی مرضی، کل میدان محشر میں اس کا سوال بھی نہیں ہوگا۔ میدان محشر میں سوال نہیں کیا جائے گا، چاہے عاشورے کا روزہ ہو، یوم عرفہ کا روزہ ہو، معراج کا روزہ ہو، برات کا روزہ ہو، کسی معاملے میں سوال نہیں کیا جائے گا، لیکن رمضان کے روزے کا سوال ہوگا، رمضان کے روزے کا سوال ہوگا۔ تو اس لیے رمضان کی قدر کریں۔ رمضان ہمارے روزوں کا محتاج نہیں ہے، خدا کی ذات ہمارے روزوں کی محتاج نہیں ہے، خدا بے نیاز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والی زبان سے کہلوایا گیا قل هو اللہ احد، اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، وہ چاہتا تو اپنے کلام میں خود اپنی وحدانیت کو اپنے سے بیان کروا سکتا۔ انا اللہ احد، میں قرآن میں غلطی نہیں کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں سمجھانے کے لیے۔ انا اللہ احد کہ لوگوں میں تمہارا معبود ہوں، ایک ہوں، اکتا ہوں۔ انا صمد، انا واحد، میں اکیلا ہوں، میں بے نیاز ہوں۔ لیکن نبی نے کیا کیا؟ خدا نے کیا کیا؟ نبی کی زبان سے کہلوایا، تو معلوم یہ ہوا کہ خدا کے کلام کو سمجھنے کے لیے کوئی پیدا نہ ہوا ہے، نہ قیامت تک پیدا ہوگا۔ خدا کی زبان کو سمجھنے والی ذات کا نام محمد الرسول اللہ ہے، خدا کی مطلب کو سمجھنے والی ذات کا نام محمد الرسول اللہ ہے، اور خدا کی وحدانیت کو، خدا کی اکتائیت کو، خدا کی تنہائیت کو، خدا کی صمدیت کو اگر کوئی بیان کر سکتے ہیں تو وہ نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے نبی کے ذریعے کہلوایا، وہ بے نیاز ہے، اسے نہ ہمارے نمازوں کی ضرورت ہے، اسے نہ ہمارے روزوں کی ضرورت ہے، اسے نہ ہمارے زکوٰۃ کی ضرورت ہے، اسے نہ ہمارے حج بیت اللہ کی ضرورت ہے، اسے نہ ہمارے قربانیوں کی ضرورت ہے، اسے نہ ہمارے مساجد کی تعمیر کی ضرورت ہے۔ اس کی مرضی ہے، جس سے جو کام لینا چاہتا ہے لے کر رہتا ہے۔ مگر ان اعمال سے ہم گریز کریں گے، پرہیز کریں گے، یہاں کچھ نہیں ہوگا، یہاں کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ پتہ تو اس وقت چلے گا جب سکرات کا وقت ہوگا۔ کیوں؟ ملک الموت آئے گی، موت کا فرشتہ آئے گا روح کھینچنے کے لیے، تو روح جسم میں بھاگتی رہے گی،
پورے جسم میں سیر کرتی رہے گی. جیسا ہم دنیا میں رہ کر دنیاوی زندگی گزارتے ہوئے حی علی الصلاح حی علی الفلاح سنتے ہیں, گلی گلی پھرتے نہیں, ایسے ہی جب ملک الموت کا فرشتہ ہماری روح نکالنے آئے گا اس وقت بھی وہ روح ہمارے بدن میں پھرتے رہے گی, ملک الموت کے قبضے میں نہیں آئے گی. سب سے پہلی تکلیف عذاب ہے, وہ عذاب ہے, خدا کا عذاب ہے. دوسرا, جب قبر میں چلے جاؤ گے, وہ اندھیری قبر, سب کی قبر اندھیری ہوتی ہے, لیکن اگر اس فنا ہونے والی دنیا میں رہ کر اپنے رب کو راضی کرنے کی اگر کوشش کریں گے تو وہ قبر ان نیک بندگان خدا کے لیے روشن و منور ہو جاتی ہے. مجھ جیسا گناہ گار جب خدا کی نافرمانی کرتا رہے اس دنیا میں رہ کر تو قبر ایسے تموشنے لگے گی کہ ادھر کی پھسلیاں ادھر, ادھر کی پھسلیاں ادھر ہونے لگے گی. یہ خدا کا دوسرا عذاب ہے دنیا میں. اور تیسرا عذاب تو میدان محشر ہے, قیامت کا دن ہے, تو وہاں تک کی رسوائی سے بچنا ہے. تو جس طرح نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان امتی, رمضان میری امت کا مہینہ ہے, تو اے ایمان والو اس ماہ مبارک کا ایک ایک لمحہ, ایک ایک سیکنڈ اگر کیلکولیشن کر لیں, اس سیکنڈ کے اندر, اس سیکنڈ کے اندر 1000 ٹکڑے بھی اگر کر لیے جائیں تو اس کا ایک ایک ٹکڑا بھی بڑا اہمیت کا حامل ہے. اب ہمیں پتہ نہیں چلے گا کیونکہ ابھی ہمارا خون گرم ہے, ہم نوجوان ہیں, ہمارے بال کالے ہیں, ہم یہی سوچتے ہیں اتنی عبادت کیوں, اللہ معاف کرنے کا وعدہ کیا ہے, رسول اللہ ہماری شفاعت کر لیں گے, اور جس پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر ہم نے بیعت لی وہ پیر ہمیں بچائیں گے. اور رمضان کی ایک رات ہے جو 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے, اس رات کو پا کر اس رات میں عبادت کر لیں تو سب ہماری مغفرت ہو جائے گی. یہ ہمارے ذہن بنے ہوئے ہیں, لیکن یاد رکھ لیں تفصیلات میں جائے بغیر انشاءاللہ آئندہ جمعہ زندگی باقی رہی تو آپ کے درمیان حاضر ہوا تو بتاؤں گا, لیکن اتنا ضرور یاد رکھ لیں کہ وہ سوچے بغیر رمضان کے ایک ایک لمحے کو اس کی تعظیم و تکریم کے ساتھ بجا لائیں. نہیں معلوم کب ملک الموت کا فرشتہ آ جائے, رمضان ہو یا غیر رمضان. لیکن جس طرح رمضان میں ہم نے عبادت اور ریاضت ذکر و اذکار کے مہینے کو شاپنگ کا مہینہ بنا لیا ہے, شاپنگ مال بنا لیا ہے, فوڈ کھانے کا مہینہ بنا لیا ہے, اس سے پرہیز کریں, اس سے پرہیز کریں, ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے پیٹوں میں وہ غذا, اچھی غذا جا کر کہیں جہنم کی آگ نہ بن جائے. خدا را کہنے میں بات سخت نظر آ رہی ہے. اب آپ کہیں گے مولانا اتنی سخت باتیں کوئی نہیں کہتے, آپ کیوں کہتے؟ میں اپنی جانب سے نہیں کہہ رہا ہوں, رمضان کی جو فضیلت ہے وہ فضیلت بتا رہا ہوں. ابھی ایک ہفتہ ہمارے پاس موقع ہے, شیطان کی چنگل سے باہر آ جائیں, رب کو راضی کریں. اسی لیے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب رجب کا مہینہ آ جاتا تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے لیے نہیں اپنی ساری امت کو شامل کر کے دعا فرماتے, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان وبارک لنا رمضان. مولا ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما, رحمتیں عطا فرما, تیری نعمتیں عطا فرما, اور رمضان تک ہمیں پہنچا دے, رمضان تک ہمیں پہنچا دے. خدا را اے ایمان والو, انشاءاللہ آنے والا جمعہ ہو سکتا ہے رمضان کی چاند رات ہو, تو انشاءاللہ اس وقت بھی رمضان کے متعلق آپ کے درمیان کچھ کہنے کا موقع ملے اگر زندگی باقی رہی. لیکن جتنا ہو سکے رمضان المبارک کی تعظیم و تکریم کرنے کی کوشش کریں. اگر اب بھی نہ کریں تو پھر قرآن پاک کی وہ آیت دلالت کرے گی, میدان محشر میں سامنے آ جائے گا, والعصر ان الانسان لفی خسر, قسم ہے زمانے کی بے شک انسان نقصان اٹھانے والوں میں سے ہے. اسی اللہ پاک نے فرمایا فبأي آلاء ربكما تكذبان. میدان محشر میں فرشتہ پوچھے گا ساری نعمتوں کو سامنے رکھ کر, بتا رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلائے گا.
بتا رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلائے گا۔ اس سے بچنے کے لیے، میدان محشر سے بچنے کے لیے، وہاں کی رسوائی، وہاں کی بے عزتی سے بچنے کے لیے اس دنیا میں رہ کر اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ جزاکم اللہ خیرا جزا، وآخر دعوانا